بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون عند أبي حنيفة لأنه لا مثل لصفة الجود منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل. ماقبل میں آپ نے قاعدہ ملاحظہ کیا کہ ادائے قاصر میں کہ جس کی نقصان کی بھرپائی ممکن ہوگی مثل کے ذریعے سے، تو مثل کے ذریعے سے اس بھرپائی کو لازم کر دیا جائے گا، اور جہاں نقصان کی بھرپائی ممکن نہ ہو وہاں پر انسان بری ہو جائے گا لیکن گناہ کے حق میں بری نہیں ہوگا، گناہ کے حق میں بری. اسی قاعدے پر ایک اور مسئلہ متفرع کر کے بتاتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کسی سے عمدہ پیسے لیے تھے صاحب بطور قرض، کیا لیے تھے، لیکن دیے کیسے صاحب، اس نے عمدہ کی جگہ کھٹل پیسے دے دیے، کائی کی جگہ جس کو دے دیے، یعنی کہ مالک کو اب اس کے پاس سے وہ کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تو کیا اب ایسی صورت میں جو اس نے کمی کی تھی وصف عمدگی میں، تو کیا اس کی وجہ سے اب قرض لینے والے پر کچھ لازم ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر اب کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کچھ بھی لازم. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ ادا میں کیا کمی لایا ہے، یہی تو کمی لایا ہے کہ کھٹل اس نے ادا کر دیے کس کی جگہ، عمدہ کی جگہ کیا کر دیے. تو صفت جود ایسی صفت ہے کہ جس کا مثل شریعت مطہرہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے. جب اس کا مثل ہی نہیں ہے تو صفت جود کی بھرپائی کے لیے کوئی چیز اب اس پر لازم کی جائے گی. ارے جب شریعت کسی کو صفت جود کا مثل بناتی تب تو اس پر صفت جود کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لازم ہوتا، لیکن جب شریعت مطہرہ نے صفت جود کا کسی کو مثل نہیں بنایا ہے تب ایسی صورت میں اس انسان نے کہ جس نے کھٹل پیسے عمدہ پیسے کی جگہ ادا کر دیے اور وہ پیسہ مالک کے پاس کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب اس پر عمدگی کی وجہ سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. وعلی ھذا اسی بنیاد پر لو ادا سیفن اگر کسی انسان نے کھٹل پیسے ادا کر دیے مکانہ جیدن عمدہ پیسوں کی جگہ فہلکا پھر وہ ہلاک ہو گئے عند القابض قابض کے پاس یعنی کہ مالک کے پاس لا شیء له علی المدیون، تو ایسی صورت میں قرض لینے والے پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی عند ابی حنیفہ امام اعظم کے نزدیک. کیوں؟ لأنه لا مثل لصفت الجود منفردۃ، اس لیے کہ صفت جود کے لیے تنہا کوئی مثل نہیں ہے. تنہا ارے بھائی صفت ہے تو یہ ایک عارض ہے، اور عارض بغیر جسم کے پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا. تو کہاں سے عمدگی علیحدہ سے آپ دے دیں گے؟ عمدگی دو گے تو آپ پھر پیسوں کی شکل ہی میں تو دو گے. تو ایک تو پیسہ آپ پہلے ہی ادا کر چکے ہو، مثلا 1000 روپے لیے تھے اور کچھ پھٹے پرانے دے دیے وہ. اب صاحب عمدگی کو پورا کرنے کے لیے پھر سے 1000 روپے دو گے تبھی تو اس کے ساتھ جائے گی عمدگی. تو اب وہ پہلے جو ادا کیے تھے وہ کیا ہوا تھا، وہ تو باطل ہو گئے پھر. تو یہاں پر مثل ہے ہی نہیں، جب مثل نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں اس پر عمدگی کی وجہ سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. حتی یمکن جبرها، یہاں تک کہ اس کی بھرپائی اس مثل کے ذریعے سے ممکن ہو. یہ مسئلہ ہو گیا آپ کا ختم. ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کیا کر لیا تھا صاحب، کسی کے غلام کو غصب کر لیا تھا، تو اب ادائے کامل کی صورت کیا تھی؟ اس صورت میں جیسا غصب کیا ہے ویسا ہی اس کے مالک کو سپرد کیا جائے. لیکن اس نے مالک کو سپرد کیا کب؟ اس وقت کہ اس نے کوئی جرم کر لیا تھا جس کی وجہ سے اب اس غلام کو قتل کرنا کیا ہو گیا؟ مباح ہو گیا. کیا ہو گیا؟
اب اسی پوزیشن میں اس نے اس کے مالک کو کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. کیا کر دیا؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی چیز کو خریدا تو بیچنے والے پر کیا لازم تھا کہ مبی کو ہر عیب سے پاک و صاف محفوظ رکھتے ہوئے مشتری کے سپرد کرے. لیکن جناب والا بائیں نے مبی کو مشتری کے سپرد کب کیا؟ اس وقت کیا کہ جب کہ اس مبی نے، یعنی کہ مبی کیا تھی؟ وہ غلام تھی. تو غلام ہوتے ہوئے اس نے بائیں کے پاس ہی ایسا جرم کر لیا تھا جس جرم کی وجہ سے اس کا قتل کیا ہو گیا تھا؟ مباح ہو گیا تھا. تو دیکھو بھائی، غلام نے دو جرم کیے. اب دونوں غلام کی پوزیشنیں کیا ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک وہ غلام ہے جس کو غصب کر لیا گیا، اس نے غاصب کے پاس جنایت کی جس کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا. ایک وہ غلام ہے کہ جس نے بائیں کے پاس رہتے ہوئے ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے وہ مباح الدم ہو گیا. ٹھیک. غاصب نے جناب والا اس کے مالک کو غلام سپرد کر دیا. اسی طریقے سے مشتری نے بھی، وہ بائیں نے بھی مشتری کو کیا کر دیا؟ غلام یعنی کہ مبی کو سپرد کر دیا. سپرد کرنے کے بعد اب ہلاک ہو جاتا ہے وہ غلام. کیا ہو جاتا ہے؟ اب اگر خود ہی ہلاک ہوا ہے تب تو ایسی صورت میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ادائیگی پالی جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اور اگر اسی سبب کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے کہ جو غاصب کے پاس رہتے ہوئے اس نے جرم کیا تھا یا بائیں کے پاس رہتے ہوئے جرم کیا تھا، تو اب اس ہلاکت کو اسی جرم کی جانب منسوب کیا جائے گا اور نتیجہ نکل کے یہ آئے گا کہ صاحب غاصب نے جس غلام کو جنایت کی وجہ سے، جو جنایت اسی کے پاس کی گئی تھی، مالک کے سپرد کیا اور اسی جنایت کی وجہ سے وہ غلام ہلاک ہو گیا. تو اب جناب والا گویا کہ ایسا ہوا کہ غاصب نے اس کے مالک کو غلام سپرد ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اسی جرم کی وجہ سے اب یہ ہلاک ہو رہا ہے نا، جو جرم اس نے غاصب کے پاس کیا. اسی طریقے سے بائیں کے پاس رہتے ہوئے کسی غلام نے کوئی جرم کیا جس کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا، اب اسی جرم کی وجہ سے مشتری کے پاس وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. تو اب جناب والا مشتری پر قیمت دینا لازم نہیں ہوگا. کس کے لیے؟ بائیں کے لیے. بائیں اگر قیمت لے چکا اس غلام کی تو اب وہ واپس کرے، اس لیے کہ گویا کہ بائیں نے اب غلام مشتری کو سپرد ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ جرم کن کے پاس ہوا تھا؟ بائیں کے پاس. ٹھیک. تو اب بائیں ذمہ دار ہے نہیں ہے اس جرم کا. اس خریدنے والے کی کیا بیچارے کی غلطی ہے کہ جرم تمہارے پاس کرے، نقصان خریدنے والا اٹھائے؟ نہیں. کیا بتا دیا؟ ابے بتا دیا تو وہ لے گا ہی نہیں. یہ تو بات چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل جاتا بھائی. فرماتے ہیں وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَایَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ، اگر کسی غاصب نے غلام کو ایسی جنایت کی وجہ سے، جو جنایت غاصب کے پاس کی ہے، اس جنایت کی وجہ سے مباح الدم کی صورت میں غلام سپرد کیا، او عند الباعی، یا جناب والا غلام کو سپرد کیا ایسی جنایت کی وجہ سے مباح الدم کر کے، جو جنایت کس کے پاس ہوئی؟ بائع کے پاس ہوئی، بعد البیع، بے کے بعد. فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ، تو اگر غلام مالک کے پاس ہلاک ہو گیا، اب المشتری، یا مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا، لَزِمَهُ الثَّمَنُ، تو قیمت کیا ہو جائے گی؟ مشتری پر لازم ہو جائے گی. وَبَرِئُ الْغَاصِبُ، اور غاصب کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا. غاصب بری ہو جائے گا اور خریدنے والے پر قیمت لازم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس جنایت کی وجہ سے یہ ہلاک نہیں ہوا ہے جو جنایت بائیں کے پاس اس نے کی تھی، یا جو جنایت صاحب غاصب کے پاس کی تھی. اب تو یہ اپنی موت مرا ہے، نہیں مرا ہے، یا کیا ہو گیا؟ خود ہی بھاگ کر کے یہ ہلاک ہو گیا وغیرہ دادی. تو ایسی صورت میں ادائیگی تو پائی گئی غاصب کی جانب سے بھی اور بائیں کی جانب سے بھی. اسی ادائیگی کی وجہ سے جناب والا کیا ہو جائے گا؟ غاصب بری ہو جائے گا اور مشتری پر اس غلام کی قیمت لازم ہو جائے گی.
بے اعتبار اصل ادا کا اعتبار کرتے ہوئے وَإِن قُتِلَ اور اگر جناب والا وہ غلام قتل کر دیا گیا اسی جنایت کی وجہ سے جو جنایت اس نے غاصب کے پاس رہتے ہوئے کی یا جو جنایت اس نے بائے کے پاس رہتی ہوئی کی تو استند الہلاک الی اول سبب، تب ایسی صورت میں ہلاکت کو اول سبب کی جانب منسوب کیا جائے گا، کی جانب۔ اب یہ دیکھا جائے گا صاحب یہ جو ہلاک اب یہ کیا گیا یا قتل کیا گیا کس سبب سے کیا گیا، آیا وہ سبب غاصب کے پاس رہتے ہوئے پایا گیا یا مالک کے پاس؟ اگر مالک کے پاس پایا جائے گا تو اس صورت میں غاصب پر کچھ لازم نہیں ہوگا، اور اگر غاصب کے پاس رہتے ہوئے وہ جرم پایا گیا پھر اسی جرم کی وجہ سے مالک کے پاس وہ ہلاک ہو گیا تو اب ایسی صورت میں غاصب بری نہیں ہوگا، غاصب پر وہ غلام کا مثل ادا کرنا لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ ایسی ادا ہے جو اب ادا نہیں ہے، گویا کہ یہ ادا ہی نہیں ہے۔ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْأَدَا، گویا کہ ایسے ہو گیا کہ ادا پائی نہیں گئی عند ابی حنیفہ کس کے نزدیک، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، کسی انسان نے صاحب باندی کو غصب کیا، کیا کیا صاحب؟ باندی کو غصب کیا صاحب، اور غصب کے ساتھ ساتھ ایک فعل بھی کر دیا جس فعل کی وجہ سے باندی حاملہ ہو گئیں، باندی کیا ہو گئیں؟ حاملہ ہو گئیں۔ تو اب اس غاصب پر اس بعینی باندی کو سپرد کرنا لازم تھا یا نہیں؟ اس نے سپرد کر دیا لیکن پیٹ میں دانہ ڈال کر، پیٹ میں دانہ ڈال کر سپرد کیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ صاحب وہ دانہ جب بڑا ہوا پیدائش کا وقت آیا تو اب وہ باندی کیا ہو گئی؟ اسی بچے کی پیدائش کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، یعنی کہ موت اس پر واقع ہو گئی۔ تو اب صورت مسئلہ یہ ہوا کہ اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ باندی جس بچے کی ولادت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے اور یہ بچے کی ولادت کا سبب کون بنائے؟ غاصب۔ اس ہلاکت کو کس کی جانب منسوب کیا جائے گا؟ مالک کی جانب منسوب کیا جائے گا یا غاصب کی جانب منسوب کیا جائے گا؟ تو مصنف فرماتے ہیں غاصب کی جانب کیا جائے گا، لہذا جب غاصب کی جانب منسوب کیا جائے گا تو گویا کہ اب غاصب نے جو باندی اس کے مالک کو سپرد کی تھی تو اب اس نے سپرد نہیں کی، اس لیے کہ اب اسی عمل کی وجہ سے، اسی جرم کی وجہ سے تو یہ اب ہلاک ہو رہی ہے، لہذا تیری جانب سے ادا نہیں پائی۔ وَإِذَا رُدَّتْ حَامِلَةً، جب کسی باندی کو غصب کیا گیا اور وہ حمل کے ذریعے سے اور حمل کی صورت میں لوٹائی گئی بفعل، ایسے فعل کے ذریعے جو غاصب کے پاس ہوا، فماتت بالولادت، تو وہ بچے کی ولادت کی وجہ سے مر گئی، عند المالک، مالک کے پاس، لا یبرأ الغاصب عن الضمان عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غاصب زمان سے، تاوان سے، ڈنڈ سے بری نہیں ہوگا۔